قرآن پاک کی وہ چھوٹی سورت جس کو سونے سے پہلے ایک بار پڑھنے سے بیٹھے بٹھائے تقدیر بدل جاتی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی ایک ایسی سورت جس کو اگر رات کو سونے سے پہلے ایک بار پڑھا جائے تو اس سے بڑی پریشانی حل ہوگی، اس سے ہر چھوٹی بڑی بیماری جسم سے دور ہوگی، جسمانی روحانی پاکیزگی ملے گی۔ اس سورت کو پڑھنے سے دلی خواہشات، دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے دنیا والوں کی غلامی سے نجات ملتی ہے، یعنی اللہ کے سوا وہ انسان کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اس سورت کو پڑھنے سے خوب رزق اور دولت ملتی ہے۔ اس سورت میں 20 آیات ہیں، ایک آیات بہت ہی طاقت والی ہے۔ 20 آیات کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے مال میں، آپ کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، بلکہ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی الجھن، بیماری اور ہر ناممکن مسئلہ حل ہوگا۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے کہ جس دن لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہوگے، گھر میں، کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہوگی۔ یہ عمل کر کے آپ دیکھ لینا، تقدیر کے بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر کہنا۔ تقدیر ایسے طریقے سے بدلے گی کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا، رشتوں کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، یا اس کے علاوہ جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا انشاءاللہ۔ آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے، بے شک خود آزما کے دیکھ لو۔ آپ یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھنا معجزات کو آتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ڈھیروں رزق دولت کو آتے ہوئے۔ وظیفہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ایک انتہائی اہم اور بنیادی پہلو ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اور یقین ہی وہ طاقت ہے جو ہماری دعاؤں اور اعمال کو قبولیت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب ہم وظیفہ کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہمارا دل مکمل طور پر اللہ پر بھروسہ کرے اور ہماری نیت خالص ہو، اللہ کو اپنا وکیل سمجھے۔ جب ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو اپنے معاملات کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے دل میں یہ یقین پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے، چاہے ہمیں وہ بات اس وقت سمجھ نہ آئے۔ دل سے یقین کریں کہ اللہ ہماری دعائیں سن رہا ہے۔ جب بھی ہم دعا یا وظیفہ کرتے ہیں، یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو، ہر بات کو سن رہا ہے اور ہماری مشکلات کو جانتا ہے۔ اگرچہ ہمیں فوراً نتائج نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے قریب ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اس آیت سے یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلسل ہمیں قریب بلاتا ہے اور ہماری دعائیں سنتا ہے، اور یقین ہماری دعاؤں کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ صبر و استقامت کے ساتھ دعا کریں۔ صبر کرنا اللہ پر بھروسہ کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ جب ہم وظیفہ کرتے ہیں، ہمیں صبر اور استقامت کے ساتھ اپنا عمل جاری رکھنا چاہیے، چاہے فوراً کوئی تبدیلی محسوس نہ ہو۔ اللہ کا نظام وقت پر مبنی ہے اور کبھی کبھار ہمیں وہ چیزیں وقت کے ساتھ ملتی ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، لیکن شاید ان کے پھلنے کا ابھی وقت نہیں آیا۔ اللہ کے احکامات پر چلنا اور حلال راستے اختیار کرنا۔ وظیفے اور دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہترین راستہ نکالتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے اور اپنی زندگی کو حلال ذرائع سے چلانا ہے۔ نا امید نہ ہو۔ بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا، لیکن یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں مشکلات میں ڈال کر آزماتا ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ اس آیت میں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ حقیقی مومن وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں۔ وظیفہ خلوص دل سے کریں۔ جب آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو دل کی خلوصیت اور یقین کے ساتھ کریں۔ اگر دل میں شک ہوگا تو اس کا اثر کم
ہو جائے گا۔ بھروسہ کا مطلب ہے کہ ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں اور یقین رکھیں کہ وہ ہمارے لیے بہترین کرے گا۔ اپنے الفاظ پر اعتماد کریں۔ جب بھی ہم کوئی دعا یا وظیفہ پڑھتے ہیں ہمیں اپنی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ ہماری دعا کا اہم حصہ ہیں اور ہمارا یقین ان الفاظ کو طاقت دیتا ہے۔ نتائج اللہ پر چھوڑ دیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہم وظیفہ کرتے وقت یہ نہ سوچیں کہ کب اور کیسے ہمیں اس کا نتیجہ ملے گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب ہمیں ہماری دعاؤں کا پھل دینا ہے اور ہمیں اپنے رب کے فیصلے پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دل کا سکون۔ اللہ پر بھروسہ ہمیں اندرونی سکون دیتا ہے کیونکہ جب ہمیں یقین ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی۔ زندگی میں برکت ہے۔ بھروسہ کرنے سے زندگی میں برکت آتی ہے اور اللہ خود فرماتا ہے جو اس پر بھروسہ کرے گا وہ اس سے کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں ان کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور وہ زندگی کے نشیب و فراز میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ جس کسی بہن بھائی کو یہ وظیفہ جس کسی کو بھی یہ بتایا اس کی زندگی میں پیسہ تو بے حساب آیا ہی لیکن پھر پیسوں کی اتنی خیر و برکت فضیلت اور وسعت پیدا ہوئی کہ وہ پیسہ واپس نہیں گیا۔ ایسے تو آپ لوگوں نے اندازہ کیا ہوگا آپ نے محنت اور کامل یقین کیسے کیا ہوگا تو لازمی پیسے ملے ہوں گے لیکن پھر کچھ وقت کے بعد جیسے ہفتے مہینے 2 مہینے ختم ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ وظیفہ ہے کہ اگر پیسہ ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائے تو پھر جانے کا نام ہی نہیں لے گا۔ اسی وجہ سے اس میں انشاءاللہ خوب خیر و برکت اور عافیت ہوگی۔ پیسوں کو آپ سے محبت ہو جائے گی۔ یہ سمجھ لیں کہ پیسہ آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گا۔ دولت کا اور پیسوں کا یہ بادشاہ عمل ہے کہ بادشاہ وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیروں پیسہ چاہیے، غیبی مال و دولت چاہیے، فوری ڈھیروں رزق چاہیے کہ اگر ہم یہ وظیفہ پڑھیں گے تو پھر شام کو رزق مل جائے، رات کو پڑھیں تو صبح سے پہلے مل جائے، تو یہ وظیفہ آج ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ نیز یہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ اب آپ کے حالات ضرور بدلے گا، آپ کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور کر دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے مثال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا، اس طرح کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک پوری نیکی شمار کر لیتا ہے، اور جو شخص نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل کرے اس کے حساب میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں بلکہ 700 نیکیاں یا اس سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں، اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے اور برائی کو عمل میں نہ لا سکے اللہ کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے تو خداوند تعالیٰ اپنے ہاں اس حساب میں ایک پوری نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور جو شخص برائی کا ارادہ کر کے اسے عمل میں لائے تو صرف ایک برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی بے ذات میں بے مثل بے مثال ہے اسی طرح اس کی ہر صفت ازلی اپنی اور لامحدود ہے، تاہم اس کی صفت رحمت سب سے بڑھ کر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے میری رحمت وسیع ہے ہر شے پر۔ عاملین عرش مومنین کے حق میں اللہ کے حضور بخشش کی دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے پروردگار تیری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، بس بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور اپنے بندوں کے قضائے معاف کرنا چاہتا ہے، نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو کوئی ایک برائی لاتا ہے تو اسے بس ایک جزا ملے گی۔ اب لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، بس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر آدھی راکھ جنگل میں اڑا دینا اور آدھی دریا میں بہا دینا۔ خدا کی قسم اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا دنیا میں پہلے کسی کو نہیں ہوگا۔ جب وہ بندہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا اس کے اندر کی راکھ جمع کی، پھر جنگل کو حکم دیا اس کے اندر کی راکھ جمع کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا پروردگار تیرے خوف سے، اور تو یہ خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ نے اسے بخش دیا، اگرچہ اس شخص کی وصیت غلط تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا جو اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے تھا۔ بس اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا اللہ کی رحمت کو
متوجہ کرتا ہے۔ تو ناظرین اب آپ نے بھی اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ آج ایک ایسا عمل کرنا ہے، ایسا وظیفہ کرنا ہے جس سے گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہوگی، اتنا رزق ملے گا نصیب بدل جائے گا۔ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ جو بندہ روز درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی کا سب سے پیارا بندہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان میں بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 گنا اس بدلے سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ درود پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کہا ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پڑھیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درود ابراہیمی پڑھو، یعنی درود پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اول آخر درود شریف لازمی پڑھیں۔ تو یہ سورت مزمل ہے، یہ بہت ہی طاقتور سورت ہے کہ وہ سورت ہے جو پہاڑ کو بھی سونا بنا دے، یہ وہ سورت ہے جو پہاڑ جیسی رکاوٹوں کو راستے سے دور کر دے۔ تو اس بابرکت مہینہ میں دعا کی قبولیت کی، حاجات کی قبولیت والے مہینہ میں اس سورت کو ایک مرتبہ لازمی پڑھیں، اس سورت کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اللہ پاک سے دعا کریں، انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اس کو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ رزق میں وسعت اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔